والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مختار، تخلیق وجود کائنات، محسن انسانیت، معلم کائنات، شافی یوم النشور، ساقی کوثر، امام الانبیاء، سردار انبیاء، نور مجسم، صاحب الاولاق، سیاح لامکان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، الحمدللہ ماہ ربیع النور میں ہم اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، معجزات اپنی اپنی بساط کے مطابق بیان کرے اور سنایا گیا ہے. اب آئیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بات ہوئی، اب کچھ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی جائے. یعنی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کے لیے اٹھا کے رکھا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کئی انبیاء گزرے ہیں، کئی قومیں گزرے ہیں، کئی امتیں گزرے ہیں، مگر کسی کا بھی نام محمد نہیں تھا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد اپنے محبوب کا نام ہر کتاب میں ذکر فرمایا، ہر زمانے میں ذکر فرمایا. اگر آپ دیکھیں گے کہ جنت کے درخت کے پتوں پر اگر ہے نام تو نام ہے محمد پہ، حوروں کے پیشانی پہ اگر نام ہے تو نام ہے محمد پہ. کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جہاں پر نام محمد نہ ہو. کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جہاں پر نام محمد کا ذکر نہ کیا گیا ہو. نہ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں نام محمد کا ذکر کیا نہ گیا ہو. ہر قوم میں، ہر امت میں، ہر نبی کے زبان پر محمد کا نام تھا، مگر کسی کی سوچ یہ نہیں گئی کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام خاص اپنے محبوب کے لیے اٹھا کر رکھا، اپنے محبوب کے لیے اٹھا کر رکھا. حالانکہ یہی وہ نام تھا جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، ہر آسمانی کتاب پر بھی ہے. قرآن کہتا ہے جب یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا با اثر، اتنا با فضیلت، اتنی شان والا ہے، اتنی شان والا ہے، یہ نام محمد کے اندر اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے کہ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ وہی نام ہے، وہ یہی نام ہے جس کا نام لے کر تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کیا کرتے ہیں. یہ وہی نام ہے، یہ وہی نام ہے
آ گئے تو انکار کرنے لگے. جب یہ آ گئے تو انکار کرنے لگے. تو ہر زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر یہ نام محمد اتنا با اثر تھا، اتنا با اثر ہے اور اتنا با اثر رہے گا کہ جب کبھی تم نام محمد لے لو تمہاری مصیبتیں ٹل گئی، پریشانیاں دور ہو گئی اور رحمت کے دروازے کھل گئے تمہارے لیے، رحمت کے دروازے کھل گئے تمہارے لیے. اور نام محمد کتنا پیارا نام ہے. پیدا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، کئی نام ہیں. اب اس میں ذاتی نام محمد اور احمد ہے، محمد اور احمد ہے. محمد ایسا شان والا نام ہے، ایسا شان والا نام ہے. جب کبھی ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتے ہیں تو اپنے انگوٹھوں کو چومنے لگتے ہیں. بعد کے لوگ آئیں گے کہیں گے کہ یہ چومنا کہاں ہے، وہ چومنا کہاں ہے، اللہ کو معلوم ہے. ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام محمد ایسا بنایا ہے، ایسا تجویز کیا ہے. جب انگوٹھے چومو یا نہ چومو، جب کبھی میرے محبوب کا نام لوگے تمہارے ہونٹ ایک دوسرے چومنے لگے ہوئے. محمد بغیر چومے آپ مان نہیں لے سکتے. آپ انگوٹھے چومو یا چومو، مگر لازم کے جب میرے محبوب کا نام لوگے ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کو چومنے لگے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے بنایا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ نام محمد کے معنی کیا ہے؟ بار بار اس کی تعریف کی جائے، بار بار ہر بار جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے نام کے ساتھ، جیسے اللہ ہے، اللہ کا ذات رکھنا ہے اللہ. اگر یہ نام کہ اگر آپ حروف الگ کر دیں گے اس کے باوجود بھی اس کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے. بعض نام ایسے ہوتے ہیں اگر اس کا ایک حرف بھی نکال دیا جائے، ایک حرف بھی نکال دیا جائے تو وہ لفظ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. مثال کے طور پر طاہر ہے، طاہر، اس کا پہلے کا تا نکال دو کیا رہ جاتا ہے؟ طاہر. اس کے معنی ہی نہیں ہوتے، اس کے معنی نہیں ہوتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام ایسا تیز فرمایا اللہ. اگر آپ الف نکال دیجیے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ للہ، یعنی اللہ کے لیے. لام بھی نکال دو آپ ہوتا ہے لہو، یعنی اسی کی تھی سب کچھ. اور ایک لام بھی نکال دو باقی رہتا ہے آ، اس کے معنی ہے وہی اللہ ہے. یعنی ہر حرف نکالنے کے باوجود بھی اس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں. دیگر ناموں میں دیکھو آپ اگر ایک حرف بھی کم کر دیا جائے تو وہ لفظ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام ایسا رکھا اگر اس کے اندر ایک حرف بھی نکل دے اس کے باوجود اس کے اندر معنی باقی رہتے ہیں. محمد کے معنی کیا ہے؟ خوب تعریف کیا جانے والا، ہر بار تعریف کیا جانے والا. اگر آپ اس کا نام نکال دو، میم نکال دو، کیا رہ جاتا ہے؟ حمد. کیا رہ جاتا ہے؟ حمد. اس کے معنی بھی تعریف کے، اس کے معنی بھی تعریف کے. آپ کیا کرو وہ حامی نکال دو، رہتا ہے محمد. محمد اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا، مدد کرنے والا. اور ایک میم بھی نکال دو آپ، رہ جاتا ہے مد. اس کے معنی ہوتے ہیں دراز کرنے والا، دراز کرنے والا. اور ایک میم بھی نکال دو، رہ جاتا ہے دال، جس کے معنی ہوتے ہیں دلالت کرنے والا. یعنی اللہ کی ایک ہونے کی دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حرف نکالیں گے معنی باقی رہے گا، حرف نکالیں گے معنی باقی رہے گا. جتنے حروف نکالیں گے اتنا معنی باقی برابر رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. اور قرآن مجید میں 4 مقامات پر حضور کا نام نامی اسم گرامی لیا گیا اور ایک سورہ محمد سے بھی نازل فرمایا. اور باقی اللہ رب العزت نے کبھی پیار سے یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. ایسے کئی نام ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان ماجد بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور کے کئی نام ہیں، کئی نام ہیں. میرے علم میں 1400 نام ہیں حضور کے. میرے علم میں 1400 نام ہیں جو میرے علم میں آئے. آپ نے ذکر بھی فرمایا اس کا. حضور کے 1400
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم محمد کہتے ہیں، احمد بھی کہتے ہیں۔ میں یہ بھی یاد رکھوں جنتیوں کے بعد حضور کا نام محمد کے ساتھ کچھ اور نام بھی ہے، دونوں والوں کے بعد الگ نام ہے، اور سمندر میں رہنے والوں کے بعد الگ نام ہے، فرشتوں کے پاس نام الگ ہے، جنات کے پاس نام الگ ہے، مچھلیوں کے پاس نام الگ ہے، جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات میں محمد کے ساتھ کبھی وہ جبار بھی کہتے ہیں، مہیمن بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں، ہر ایک کے بعد الگ الگ نام ہے۔ اب غور کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اشیاء ہیں ہر مخلوق کے پاس حضور کا نام محمد کے ساتھ ایک صفاتی نام بھی رکھا گیا ہے۔ تو حضور کی وہ ذاتی کرامی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ یہ ایک الہام کے طور پر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ القاء کیا گیا، عبد المطلب کا القاء کیا گیا۔ یہ نام محمد کی وجہ سے، نام محمد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت میں حضور پیدا ہوئے اس دن جتنے عورتیں حاملہ تھیں ان تمام کو بیٹے پیدا ہوئے، تمام کو بیٹے پیدا ہوئے۔ کہیں یہاں تک اثر باقی نہ رہا، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سال تک ہر عورت جو ہے نام کی وجہ سے ہر عورت بچے کو جنم دی ہے، حالانکہ کیونکہ خوشی کا اظہار ہے، خوشی آتی ہے، بیٹا بیٹی سب برابر ہے، مگر جب انسان کو بیٹا پیدا ہوتا ہے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کی وجہ سے اس دن جتنی عورتیں حاملہ تھیں ان تمام کو اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی، یعنی لڑکے پیدا فرمائے ہیں۔ وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شان ہے، اس کی تعریف کتنی ہے، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ کہف کی آخری، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، اگر قرآن مفہوم بتاتا ہوں آپ کو، اگر تمام زمین کے اوپر جتنے سمندر ہے وہ پوری کی پوری سیاہی بن جائے، اور اس سے ڈبل ہو جائے، یعنی زمین کے اوپر 70% پانی ہے، 30% انسان بستے ہیں، خوشی کا حصہ ہے، یہ تمام کا تمام پانی کیا بن جائے، سیاہی بن جائے، اور اس کے بعد اللہ کے کلمات کو لکھنے لگے، سیاہی ختم ہو جائیں گے مگر اس کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اور اس طرح سے اور سمندر کو لا لو اور اللہ کی کلمات لکھنے لگو، اس کی تعریف بیان کرنے لگو، اس کی شان بیان کرنے لگو، آپ سیاہی ختم ہو جائیں گی مگر اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس بہت بڑے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے اندر سب سے پہلے حدیث لے کر آئے، کون؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں قل لو كان البحر مدادا لكلمات کا جو لفظ آیا ہے نا، یہ کلمات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ کلمات سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یعنی آج کے ترجمے کے مطابق اگر پوری زمین پر جتنا پانی ہے اس جیسا پانی کو سیاہی بنایا جائے اور نام محمد کی فضیلت بیان کرنے کے لکھ لیا جائے، سیاہی ختم ہو جائے گی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، شان، عظمت، کما ہم کو بیان نہیں کر سکتے۔ وہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ نام محمد رکھو، یہ نام محمد تعظیم کے طور پر رکھنا چاہیے، اس کی توقیر بھی کرنا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور اس وقت میں ایک ندا دی جائے گی، ایک منادی ندا دے گا، اے محمد، اے احمد، آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میدان محشر میں جتنے لوگ جن
जिसका भी नाम अहमद होगा, मोहम्मद होगा, वो समझेगा मुझे बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया है। सब ठहर जाएंगे, सब ठहर जाएंगे। जिनका नाम दुनिया के अंदर मोहम्मद था या अहमद था, और उसे कहा जाएगा तुम्हारा नाम दुनिया में मोहम्मद था, मेरा नाम मोहम्मद था, तुम्हारा अहमद था, मेरा नाम अहमद था, जाओ सीधा जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला से फरमाएगा मैंने कसम खाई है, मैंने कसम खाई है, जो मेरे महबूब के नाम पर नाम रखेगा उसे मैं दोज़ख में नहीं डालूंगा, जन्नत में दाखिल करूंगा, जन्नत में दाखिल करूंगा। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी उम्र 200 साल थी। 200 साल जिंदगी गुजारी और पूरे की पूरी जिंदगी उसने नाफरमानियों में, गुनाहों में गुजारी। 200 साल जिंदगी, 200 साल जिंदगी उसने क्या की? गुनाहों में, नाफरमानियों में गुजारी। उसके आने से जाने से लोग कतराते थे। एक दिन उसका इंतकाल हो गया, लोग खुश हो गए, चलो भाई ये गुनाहगार बदकार खत्म हो गया, इंतकाल हो गया। ले जाकर उसे कचरा कुंडी में फेंक दिया गया, एक कचरा दान में डाल दिया गया उसे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई, ऐ मूसा मेरे बंदों में से एक बंदा वहां फला मकाम पर गिरा हुआ है, जाओ उसे तजहीज़ और तकफीन करो, उसे गुस्ल दो, उस पर जनाजा पढ़ो और उसको इज्जत के साथ तकफीन करो। मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के पास आते हैं, आकर कहते हैं क्या किसी शख्स का इंतकाल हो गया है? कौम कहती है हाँ, हमारे दरमियान में गुनाहगार था, बदकार था, बड़ा खुदा की नाफरमानी किया करता था, उसका इंतकाल हो गया, पर लाश कहाँ पर है? तो हमने उसे वहां पर फेंक दिया है, बड़ा मकाम पर कचरा डाला जाता, आप फेंक दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर वहां देखते हाँ वही बदकार था, वही गुनाहगार था, वही नाफरमान था। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते मौला ताला ये बड़ा गुनाहगार, बड़ा आसी था, बड़ा नाफरमान था, क्या मामला है कि तेरे बंदों में से एक बंदा कहा जा रहा है और इसे तजहीज़ और तकफीर करने के लिए कहा जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, मामला क्या है? मामला क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम, एक तो नबी जो अल्लाह से बात करने वाले, बात करते हैं, उनसे कह रहा है ये मेरे बंदों में से एक नेक बंदा है, और नबी को हुक्म दिया जा रहा है कि इनकी नमाज जनाजा पढ़ो। जब मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं तो बारी ताला इरशाद फरमाता है ऐ मूसा यकीनन ये गुनाहगार था, यकीनन ये गुनाहगार था, नाफरमान था, इसने अपनी तमाम जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, मगर इसका एक अमल बड़ा पसंद आता था, एक अमल मुझे बड़ा पसंद आता था। जब कभी ये तौरात होता था उसके अंदर नाम मोहम्मद को सुनता था तो आंखों को लगाता था, मुंह से चूमता था, मेरे महबूब के नाम की ताज़ीम करता था। बस मैंने इसी वजह से अदब मुस्तफा, अदब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इसके तमाम 200 साल जिंदगी के गुनाह को माफ कर दिया है। और जो इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा मैं उसकी भी मग़फ़िरत कर दूंगा, जो इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा। ऐ मूसा मैंने इसे जन्नत में दाखिल कर दिया हूं और इसका निकाह 70 हूरों के साथ कर दिया हूं, इसका निकाह 70 हूरों के साथ कर दिया हूं। तो 40 में बनी इसराइल का एक जान फरमान गुनाहगार शख्स अगर नाम मोहम्मद की ताज़ीम करे, अदब करे, तो उसको ये सिला मिले अब कुर्बान जाएंगे उस गुलाम मुस्तफा पर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सुनकर आंखों को छूता है, आंखों को लगाता है, दिल में एक मसरत का इजहार करता है, खुश होता है, उसके इज्जत अल्लाह तबारक व तआला कैसे कैसे इनामात का होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैं जिसका नाम मोहम्मद हो या अहमद हो मैं उसे हरगिज़ दोज़ख में नहीं डालूंगा बल्कि उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं जिस मशवरे के अंदर, जिस मजलिस के अंदर, जिस मशवरे
تو وہ محفل ناکام ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی مجلس قائم کرو، کوئی محفل قائم کرو، کوئی مجلس لگاؤ یا کسی مشورے کے اندر آپ بیٹھو تو اس کے اندر ایک محمد نامی شخص کو بھی بٹھا دو، تمہاری مجلس بھی کامیاب ہو گئی، تمہاری محفل بھی کامیاب ہو گئی اور تمہارا مشورہ بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ اس لیے ایسی محفلوں کے اندر، ایسی مجالس کے اندر محمد نامی شخص کو رکھو تاکہ تمہارا مشورہ کامیاب ہو جائے۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت میں آتا ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی دسترخوان کے اوپر اگر کوئی محمد نامی شخص دسترخوان میں شامل ہو گیا کھانا کھانے کے لیے تو فرشتے دن میں 2 مرتبہ اس دسترخوان کی اور کھانے والوں کی دن میں 2 مرتبہ تعریفیں کرتے ہیں اور اس دسترخوان پر برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ نام محمد کا اتنا اثر، اتنی شان، اتنی عظمت، ایک محمد نامی شخص دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے اور وہ دسترخوان تمام سیراب کر دیتا ہے، تمام لوگ شکمسار ہو کر کھا کر اٹھنے لگتے ہیں۔ یہ شان ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ برکتیں ہیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب تمہیں اولاد ہو تو میرے نام پر نام رکھو۔ اگر کسی کے 3 بیٹے ہیں، اگر اس نے اپنے تینوں بیٹوں میں سے کسی کا نام بھی محمد نہیں رکھا، سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے۔ اپنے بیٹوں کا نام ایک محمد رکھو، 3-4 بیٹے سے ایک کا نام محمد رکھو، محمد رکھو۔ فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، بہت سارے کتاب روایت ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے میرے نام کے ساتھ نام رکھا، میرا نام رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے والد کو میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک روایت میں ایسا ہے جس نے میرے نام پر نام رکھا اپنے بچوں کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کو بیٹے کو دونوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک روایت میں کہا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور ایک روایت میں کیا آیا کہ وہ باپ اور بیٹے دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ نام محمد کا اثر، یہ نام محمد کی شان ہے۔ یاد رکھو پیارے اسلام بھائیوں، نام محمد جب رکھو آپ اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، اور جو لوگ بھی نام محمد رکھتے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دونوں کو بلائے گا جس کا نام محمد احمد ہے، تو انہوں نے میرے محبوب کا نام تو نام رکھا، دنیا کے اندر تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، حیا کرو کہ میرا نام محمد ہے، احمد ہے، میں کیسے گناہ کروں، میں کیسے بدعمالی کروں، کیسے میں خطا کار بنوں، کیا تمہیں حیا نہیں آئی ہے؟ اللہ تبارک دونوں کو فرمائے گا مگر مجھے حیا ہے۔ پروردگار کیا فرمائے گا؟ مگر مجھے حیا ہے۔ تم نافرمانی کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، ذرا برابر تعظیم نہیں کیے، ذرا برابر ادب نہیں کیے، میرے پاس نام محمد کا ادب ہے، مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، اس لیے تم دونوں دوزخ میں مت جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تم تو لحاظ نہیں رکھے، تمہیں تو حیا نہیں آئی، مگر میرے پاس تو حیا ہے، لہذا دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نام محمد رکھو تو نام محمد والوں کو چاہیے کہ اتنا بڑا شان والا نام ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تعظیم کرے، اس کی توقیر کرے۔ اس کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں۔ اگر کسی کے پاس روایتوں میں آتا ہے، بڑے بڑے محدثین اکرام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کا حمل بار بار گر جاتا ہے، حمل بار بار گر جاتا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ تم اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہو اے اللہ اگر یہ حمل سلامت رہا، یہ حمل سلامت رہا تو اس کا ہونے والا بچے کا نام میں محمد رکھوں گا، اس کا نام محمد رکھوں گا۔
اس کے بعد اللہ کی شان اس کی قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، نظر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس کے بعد وہ عمل قائم رہے گا، اور اس کے بعد تعلیم دے کہ جب بیٹا ہو بیٹا ہی ہوگا، اس نے کہا بیٹا ہی ہوگا۔ جب آپ سوچ لیے یہ ہوگا تو اس کا نام میں محمد رکھوں گا یا محمد رکھوں گی، تو یقیناً پروردگار عالم عمل کی حفاظت فرمائے گا۔ جب اولاد ہوگی تو اولاد نرینہ ہوگی، اس کا نام محمد رکھو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو حضرت عطا نقل کرتے ہیں، مجھے بات معلوم ہوئی کہ اگر بیوی حاملہ ہو، اگر ہم یہ سوچ لے کہ ہونے والا بچہ یا بچی اس کا نام اگر ہم یہ رکھیں گے محمد رکھیں گے تو لڑکا ہی پیدا ہوگا، یہ سوچے کہ میں اگر بچہ ہوگا تو محمد رکھوں گا۔ سوچ بھی آپ ذہن میں آ گیا آپ کے، اگر اولاد ہوگی لڑکی کے بجائے لڑکا ہوگا تو میں کیا رکھوں گا؟ نام محمد رکھوں گا۔ تو میری بیوی حاملہ تھی تو میں نے یہ سوچ لیا تھا اگر لڑکا ہوگا تو میں نام رکھوں گا محمد۔ لڑکی نہیں بلکہ میری بیوی نے بچے کو جنم دیا، میں نے محمد نام رکھا۔ اس کے بعد میری بیوی دوبارہ حاملہ ہوئی، پھر میں نے سوچ لیا اگر پھر لڑکا ہوگا تو محمد رکھوں گا، پھر وہ لڑکا ہوگا تو محمد رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایسے 7 بار سوچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 مرتبہ مجھے لڑکے عطا فرمائے، 7 مرتبہ مجھے لڑکے عطا فرمائے ہیں، جو یہ سوچ دیتا ہے کہ میں اپنے ہونے والے اولاد کا نام لڑکا ہوگا تو محمد رکھوں گا، یقیناً کامل یقین کے ساتھ اسے لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ اگر حمل کیا جا رہا ہے بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ اللہ اگر اولاد ہوگی تو میں محمد رکھوں گا، تو یقین کا عمل بھی باقی رہے گا، اور لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھنا۔ جب آپ نام محمد رکھ لیے اپنے بچے کا نام، اب تعظیم کرنا ہے۔ تعظیم کیسے؟ کئی بار میں آتا ہے کہ نام محمد پر شخص آ گیا تو اٹھ کر جگہ چھوڑو، اس کی اپنی جگہ پر اسے بٹھاؤ، اس کی تعظیم کرو، اس کا ادب کرو۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کا نام محمد تھا، وہ کسی کا قرض دینا تھا، قرض آیا، آ کر تقاضا کرنے لگا، اور بات کے اندر وہ یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بدتمیزی کرنے لگے، ایک دوسرے سے بے ادبی کرنے لگے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ قرض نہیں دے رہا تھا، ایسا قرض کا تقاضا کر رہا تھا، دونوں کے اندر یہاں تک جھگڑا پیدا ہو گیا، صلح ہو گئی۔ صلح ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم نے میرے محبوب کا نام، میرے آقا کا نام محمد رکھا، اور ساتھ میں ایسے کام کرتے ہو کہ تمہیں تو اس لیے نہیں دیتا کہ تم ایسے کام کرو، تمہاری وجہ سے میرے آقا کا نام خراب ہو رہا ہے، میرے آقا کا نام خراب ہو رہا ہے، سامنے والا آ کر بے ادبیاں کر رہا ہے، غصاخیاں کر رہا ہے۔ اگر تمہارے پاس نام کی تعظیم نہیں ہے، اس کا لحاظ نہیں ہے، تو تم آج سے محمد نہیں پکارے جاؤ گے۔ اسی وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام بدل دیا اور رکھا عبد الرحمن۔ نام کیا رکھا؟ عبد الرحمن نام دیا، اس لیے کہ نام محمد تم رکھ رہے ہو تو تعظیم کرو، اس کا ادب بجا لاؤ، اور تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو سوائے فائدے کے۔ تم اب ایسا کام نہ کرو لوگ تم پر لان تان کرے، گالی گلوچ کرے، یا تجھے بدتمیزی کرے، تم نام محمد کی شان نہیں جانتے، اس کی عظمت نہیں جانتے۔ یہ نام آ گیا تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم دائرے میں رہو، کوئی ایسا کام نہ کرو دنیا والے تمہیں گالی دینے میں مجبور ہو جائے، یا گالی گلوچ کرے، یا تمہارا بے ادبی کرے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے نام تو رکھ دیتے ہیں محمد، اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں، محمد ادھر آ رہے ہوتے، ادھر آ، محمد نے وہ کیا ہے، محمد نے یہ کیا ہے، ایسا۔ جب نام محمد رکھتے ہو ساتھ میں کوئی اور نام بھی رکھ لو، یہ تعظیماً برکت کے واسطے رکھو، اور ساتھ میں کوئی اور نام رکھو۔ آپ محمد نہیں، محمد ماشا، محمد ایسا ویسا نام کیا آپ کیا ہے، بے ادبی کر رہے ہیں، بے ادبی نام کے ساتھ محمد اکرم، محمد اکرم، اس اکرم پکارو، محمد محمد مت پکارو۔ اور جب کبھی بھی
جب کبھی بھی نام محمد لو یا سنو، نام محمد لو یا سنو، لازم ہے کہ آپ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا بخیل کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں حضور بتاؤ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جو اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے، اپنا مال لوگوں میں تقسیم نہ کرے اور کنجوسی سے کام لے، بخالت سے کام لے، یہ ہماری نظر میں سب سے بڑا بخیل ہے۔ حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے۔ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے، یہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ جب کبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو، دل کو جھکا دو، آنکھوں کو جھکا دو اور سیدھا مدینے کی طرف تصور کرتے ہوئے پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کبھی نام محمد سنو پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ جب کبھی نام محمد سنو تو پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب کبھی آپ نام محمد پر درود پڑھتے ہیں نا، یاد رکھو جب کبھی آپ درود پڑھیں گے، پڑھنے پر آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کے درجات بلند ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کو لکھ دے گا۔ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب کبھی نام محمد سنو، درود پڑھو، درود پڑھنے پر درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور نیکیاں بھی ملتے ہیں اور گناہیں بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی عظمت والا، بڑی شان والا ہے۔ اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو۔ ہم جانے انجانے میں اگر کبھی ایسے سے غلطی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور آپ نام محمد رکھتے ہیں تو ساتھ میں اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، ساتھ میں اور نام بھی شامل کر لو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود و برکات تمہارے گھر میں بھی آئے، تمہارے بچے کے اندر بھی آئے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے ناموں کے لیے الگ الگ نام تجویز کرتے ہیں، الگ الگ نام سوچتے ہیں، ایسے ویسے نام سوچتے ہیں، ایسے نام بعضوں نے ایسا رکھ دیا، بعضوں نے ایسا رکھ دیا، بعض نے ایسا ذہن بنا لیے کہ ایسا نام بتاؤ مولانا کہ خاندان میں نہ ہو، ہمارے خاندان قبیلے میں نہ ہو، وہ نام کیسا بھی ہو۔ کسی نے رکھ لیا اوپرا، کسی نے رکھ لیا آسی، مانے کیا ہے دکھنے پڑھنے میں اچھا دکھ رہا ہے، اگر مانے ڈھونڈنے لگو تو کچھ اور مانے پیدا ہوتے ہیں، کچھ اور مانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو نام رکھنے سے پہلے اس کی اچھی طریقے سے مانے معلوم کرو۔ کسی نے اپنی بچی کا نام رکھا اسرا، اسرا، ارے بھائی نام کیسا کیسا کیا بولے کہ گوگل پہ دیکھے تھے، ہم ڈکشنری پہ دیکھے تھے، وہی نام رکھ لیے۔ اسرا کے معنی کیا ہے؟ تکلیف کو بولا جاتا ہے، پریشانی کو بولا جاتا ہے۔ کسی نے کہا آسیہ نام رکھا، آسیہ کیا نام ہے؟ نافرمانے کو، اگر بس سے تو الگ نام ہے، آئین سے رکھے تو نافرمان کو کہا جاتا ہے۔ دکھتا ہے اچھا نام دکھتا ہے، اگر معنی تلاش کرنے لگے تو کچھ اور معنی نکلتے ہیں، یعنی مشکل، مصیبت، پریشانی، ایسے نام اچھے عربی میں دکھتے ہیں، وہی نام اپنے بچوں کو رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ نام رکھو، جیسے کہ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے، نوح ہے، ایسے نام رکھو۔ مگر آج کے زمانے میں ایسا سوچے نہیں، ایسا تو نام ہمارے پاس بھی، ایسا نام ایسا ہے، بنا ہے۔ بعض خاندان ایسے ہیں کہ جن کے گھر کے اندر دیکھو آپ نام محمد ہوتا ہے یا احمد ہوتا ہے، حضور کے نام پہ نام رکھا جاتا ہے، کسی کا نام یاسین، کسی کا نام طٰہٰ۔ خاندان کے جتنے افراد ہیں ان میں لڑکے ہیں، لڑکوں کے نام اگر ہے تو حضور کے سوات والے نام ہوتے ہیں یا حضور کے ساتھی نام ہوتے ہیں۔ نام رکھنے سے پہلے اس کے معنی اچھی طریقے سے پوچھ لینا چاہیے، ڈکشنریوں میں یا گوگل پہ یا انٹرنیٹ سے نہیں، بلکہ کسی اچھے معنی جاننے والا عالم سے پوچھ کر نام رکھنا چاہیے، کیونکہ نام کا اثر بھی ہوتا ہے، نام کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جیسا نام رکھو گے
ویسی صفات بچے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ایک مثال دے دوں گا آپ کو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شیعہ تھے، ہر زمانے کے شیعہ، انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے گدھوں کا نام نعوذ باللہ، ایک گدھے کا نام عمر رکھا، ایک گدھے کا نام اس نے کیا کرا ابو بکر صدیق رکھا تھا، عمر اور صدیق اکبر رکھا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ دو گدھوں میں سے ایک گدھے نے وہ شیعہ کو ایسی لات ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، وہاں سے سر ہٹ گیا، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ امام اعظم کو معلوم ہوا کہ وہ شیعہ کا بچہ ہے، اس نے کوئی کا نام عمر رکھا تھا نا، ایک کا نام صدیق اکبر رکھا تھا نا، اس میں سے ایک گدھے نے اس کو مار دیا، وہ انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہو نہ ہو جس کا نام عمر رکھا نا وہی گدھا مارا ہوگا، جس کا نام عمر رکھا تھا نا وہی گدھا مارا ہوگا۔ تحقیق کرنے پتا چلا کہ جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا نا وہی گدھا اسے مارا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو نام کا بھی اثر ہوتا ہے، نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو بچوں کے نام ایسے رکھو جس کے اندر اس کا اثر بھی پیدا ہو، اس کے فائدے کا سبب بھی بن جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی شان والا، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر دور میں جس کا ذکر کیا گیا، جنت کے درخت کے پتوں کے اوپر بھی نام محمد ہے، حوروں کے رخساروں پر پیشانی پر نام محمد ہے، ادا کے اندر بھی نام محمد ہے۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے اندر نام محمد کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ادا لے لو، نماز لے لو، خدا کی عبادت لے لو، ایسا بھی عبادت نہیں ہے جس کے اندر صرف اللہ کا ذکر ہو، محمد نام سے خالی ہو۔ یہاں تک کہ آخری بات جب پہلا کلمہ بھی آپ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بھی پورا نہ ہو سکا محمد کے بغیر، کلمہ بھی پورا نہ ہو سکا محمد کے بغیر۔ آخری بات یہی ہے، کلمہ بھی پورا نہ ہو سکا محمد کے بغیر۔ ہر شے کے اندر اس کی جلوے ہے، ہر چیز کے اندر محمد کا نام ہے، ہر کتاب کے اندر محمد کا نام ہے۔ اس نام کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ جس کسی کا بھی نام محمد ہے اسے بھی چاہیے کہ اس کی ذات سے کبھی گناہ نہ ہو، اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اور جب کبھی آپ کسی محمد والے کو پڑھا رہے ہیں کچھ اور بولو، کچھ اور بولو، محمد اے محمد جنا مت کرو، اے محمد پیر پر مت بولو، کچھ اور نام رکھ کے اس کا احترام کرو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی